بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبریں اب آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بڑی خبر تو یہ ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے اہم ترین ہمسایہ ملک نے ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دی ہے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹس اور اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یورپ میں بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے۔ یورپ نے 1,00,000 فوج امریکی فوج کے مد مقابل کھڑی کر دی ہے اور اس وقت گرین لینڈ ایک بڑا جو ہے وہ کنفلکٹ بن چکا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز، جبکہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے صدر نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ مل کر۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ کو تمام ممالک کے سوئچز کا پتہ ہے کہ کس کو کون سا سوئچ لگانا ہے، تو وہ ملک جو ہے وہ وہیں پہ اس کا سوئچ آف کرنا ہے تو وہ بند ہو جائے گا، جس کا سوئچ آن کرنا ہے تو وہ آن ہو جائے گا۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان نے جب امریکہ کو بالکل کوڑا چٹا جواب دے دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران پر امریکہ کے حملوں کی نہ تو حمایت کرتا ہے نہ اس سلسلے میں کوئی مدد کرے گا۔ دوسری طرف پاکستان نے بالکل اپنی کلیئر پالیسی بتائی، ترکی نے، اس کے بعد سعودی عرب نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اپنے جو فوجی اڈے ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ایران کے خلاف حملوں میں اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ترکی نے بھی یہی میسج دیا، چائنا کی جانب سے یہی میسج دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ امریکہ کے پاس آ جا کے ایک بڑا آپشن موجود ہے اور انہوں نے اس کو اویل کیا ہے۔ ناظرین، افغان طالبان نے بالآخر بگرام ایئر بیس، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بڑے بلند و بانگ دعوے، ہم نے تو جناب بڑی جانیں دے کے تو اس کو حاصل کیا ہے تو ہم امریکہ کو نہیں دیں گے، تو اب جو ہے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً $800 ملین امریکہ نے ان کو آفر کیا ہے اور پہلے بھی یہ امریکہ کے حوالے تھا۔ بھی کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ایک MQ-9 ریپر ڈرون جو تباہ ہوا تھا اس کے اندر افغانستان کے اندر، تو وہ بھی بگرام ایئر بیس سے ہی اڑا تھا اور بگرام ایئر بیس میں جو ڈرونز ہیں ان کو آس پاس کے ممالک میں سرویلنس کے لیے افغان طالبان نے اجازت دے رکھی ہے۔ تو اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس دے دی گئی ہے۔ بگرام ایئر بیس ناظرین اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بیس ہے۔ سوویت دور کے اندر اس کو بنایا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو مکمل جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈیولپ کیا امریکہ نے۔ ایک تو ناظرین ایک بہت بڑی ایئر بیس ہے، لمبا رن وے ہے، تو اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنے تقریباً جو بمبرز طیارے ہیں، اسٹیلتھ بمبرز ہیں، وہ بھی اس کے اوپر وہ اتار چکا ہے، تو اس لیے اس ایئر فیلڈ میں کوئی پرابلم ان کو نہیں ہوتی ہے۔ تو امریکہ کی باقی تمام تر چیزیں، آئل فیسیلیٹیز، دیگر ساری چیزیں آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، تو امریکنز 20 سال اس کو آپریٹ کرتے رہیں۔ اب ایران پر حملوں کے لیے ناظرین اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک تو افغان طالبان حکومت، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات آلریڈی خراب ہیں، ایران کے ساتھ ان کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ ایران نے حالیہ دنوں میں بھی 400 افغانی جاسوس جو ہے اس کو پکڑا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے پکڑے تھے اور ابھی جو ٹیوزڈے سے انہوں نے سرعام پھانسیاں دینے کا اعلان کیا ہے، جو کہ اس وقت مظاہروں کو لیڈ کر رہے تھے، ان میں سے بھی بڑی تعداد افغانیوں کی تھی، تو وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو بھی ایکسیکیوٹ کیا جائے۔ اس سے ایک تو افغانستان کا مزید چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا۔ افغانستان کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ بگرام ایئر بیس ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کے حوالے کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ بدلے میں ہمیں جو آپ نے $800 ملین دینے ہیں وہ تو دیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک اور کام بھی کریں، جو ہماری امداد آپ نے روک رکھی ہے اس امداد کو بھی بحال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین تقریباً $10 ارب جو سابق افغان حکومت ہے اس کا بھی منجمد ہے، امریکہ نے اس کو جو ہے وہ فریز کر رکھا ہے ان ایسٹس کو، تو وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں دینے کا وعدہ کریں۔ تو خیر امریکہ لالی پاپ دینے میں ماسٹر ہے، وہ ان کو لالی پاپ دے گا، پھر باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی جو ہے وہ سر دست
امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ صحافیوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم ایران کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایران کے اوپر ہم ایسا خوفناک حملہ کریں گے جو اس سے پہلے حملہ نہیں ہوا، اور اگر ایران نے ہمیں جواب دیا، ہمارے فوجی اڈوں پہ حملے کیے تو ہم اس کا مزید خوفناک جواب دیں گے۔ تو ناظرین اس وقت افغان طالبان جو ہیں وہ امریکہ کی، پہلے انڈیا کی گود میں بیٹھے اور اب دوبارہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھنے میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اوکے کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ ایران جو ہے وہ بھی اس وقت بڑی اہم ترین پوزیشن میں۔ ایران نے ناظرین پاکستان کے حوالے سے ابھی ایران کے جو صدر مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورا یورپ جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہم پاکستان سے لے کر تہران، پھر اس کے بعد عراق اور پھر ترکی، استنبول اور مدینہ منورہ تک یہ ٹرین جو ہے وہ کیوں نہیں ہم شروع کر سکتے؟ تو ہمیں اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک کو انہوں نے کہا کہ اس میں شامل کیا جائے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک کیا جائے۔ تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا جی ایک جوائنٹ جو ہے وہ اسی ٹائپ کی ہم چیز لانچ کریں، اور تمام ممالک جو ہیں وہ مسلم ممالک جس میں پاکستان ہے، ترکی ہے اور سعودی عرب ہے، یعنی اسی کے اندر یہ تمام تر چیزیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تمام ممالک اکٹھے جو ہے وہ ہو کر ایک طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں مزید ممالک اس اسلامی ناٹو اتحاد کے اندر شامل ہونے کی کوشش میں ہیں، اور وہ ہو بھی جائیں گے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جو مغربی ممالک ہر دوسرے اسلامی ملک کو دھمکیاں دیتے ہیں جی ہم یہاں پہ فوج اتار کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب ایک ناٹو طرز کی جو اسلامک فوج ہے وہ ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہے کہ جب ان کے پاس ایٹامک ویپن بھی موجود ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ ہے کہ یورپ نے اب امریکہ سے راستے الگ کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ یورپ نے ناظرین ایک تو حالیہ دنوں میں 4 اہم ترین ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ جو ہے اس کی اجارہ داری جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ناٹو اتحاد کو چھوڑیں، اور یورپی ممالک نے مل کے انہوں نے کہا کہ یورپ کی تقریباً 1 لاکھ فوج جو ہے وہ کھڑی کی جائے، یہ ناٹو اتحاد میں سے الگ ہو کے 1 لاکھ فوج جو ہے وہ اکٹھی کی جائے، اور اس 1 لاکھ فوج کو سیکیورٹی دی جائے پورے یورپ کی حفاظت کی، اور خاص طور پہ جو گرین لینڈ کے اوپر حملے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جو امریکہ کی سیکیورٹی ہے، جب سے انہوں نے گرین لینڈ کے حوالے سے بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس کے بعد انسیکیورٹی یورپ کو ہو چکی ہے اپنے دفاع کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم 1 لاکھ فوج جو ہے اس کو ریپلیس کریں گے امریکن فورسز کو، امریکہ کی فوج کو بتدریج جو 1 لاکھ کے قریب فوج پورے یورپ کے اندر تعینات ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم نکالیں گے تمام کی تمام فوج کو، اور پورا کا پورا کنٹرول جو ہے وہ یورپین فوج کے انڈر ہوگا، اور یہ فوج جو ہے کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی معاملہ خراب ہوگا تو اس کو جو ہے وہ جا کے معاملات کو دیکھے گی، تو گرین لینڈ کی حفاظت بھی یہ فوج کرے گی۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں ناٹو نے اپنا وجود تو کھویا ہے لیکن کھو دینا ہے، لیکن اس کے بعد وہ آپس میں اتحاد کے ذریعے ایک فورس جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے امریکہ کے لیے ایک بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، اور یورپ کی راستے الگ ہو گیا، اور مسلم بلاک جو ہے وہ بھی اب الگ سے اپنی فورس کو جو ہے وہ جاننا شروع ہوئے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو ہی اس میں بچت ہے، ادروائز کسی نہ کسی ملک کے اوپر اٹیک ہوتے رہیں گے، اور جب دل چاہا ادھر سے کسی کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا، جس کو دل چاہا جب چاہا حملہ کر دیا۔ اب دیکھیں کہ کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے، عام کوئی ملک جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کسی یورپی ملک کے اوپر ہاتھ ڈال سکے، پورے کا پورا جھنڈ جو ہے وہ آپ کو پڑ جائے گا۔ اب اسی طرح سے اب پاکستان کی قیادت کے اندر پوری امت مسلمہ بھی متحد ہونے جا رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔